بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب سے تھوڑی دیر پہلے افواج پاکستان کے سربراہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب جو کراچی میں آئے ہوئے ہیں دفاعی نمائش کے حوالے سے، انہوں نے یہاں کے بزنس مین سے بات کی ہے اور اس کے کچھ چیدہ نکات سامنے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا 1 سال پہلے جو مایوسی چھائی ہوئی تھی، جو مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے، وہ آج چھٹ گئے. آپ نے دیکھا کہ اکانومی کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں اور یہ اگلے سال تک انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ لوگ مایوسی کی باتیں کر رہے تھے، لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. کہاں ہیں آج سارے وہ لوگ؟ کیا ان لوگوں کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ سیاست کے حوالے سے کامنٹ، کوئی بھی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں ہے. پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے، پاکستان کی سیاست بھی. اس لیے سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے. بہت ساری اور باتیں بھی ہیں. آخری بات ذرا سنیے. پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے. پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. اس سے کم از کم یہ اخذ بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ ڈیجیٹل حوالوں سے جو کچھ بھی ابھی بحث چل رہی ہے اور اقدامات بھی چل رہے ہیں اس میں شاید مزید سرعت، مزید تیزی نظر آئے. یہ اس بیان سے اخذ کیا جانا کچھ مشکل نہیں ہے جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ہو گئی یہ بات. اب سیاسی منظرنامے پہ آج کچھ ایک ہلچل نظر آئی ہے. بہت عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں باقاعدہ سیلیبریشن نظر آئی ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے کہ 24 تاریخ کی انہوں نے کال دی ہے، اس کو انہوں نے حتمی کال کہا. پھر کل کہا کہ میں علی امین گنڈا پور کو یہ اختیار دے دیتا ہوں کہ اگر ان سے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ بات کرتی ہے تو کر لیں. کل ایسا حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ گنڈا پور صاحب کو اور بیرسٹر گوہر صاحب کو پی ٹی آئی کے 2 ہائی آفیشلز کو ملنے دیا گیا. یعنی اس سے پہلے تو یہ بھی ہوا تھا کہ عدالتی احکامات کے باوجود نہیں ملنے دیا جاتا تھا. ملنے بھی دیا جاتا تھا تو طویل دورانی کے لیے نہیں ملنے دیا جاتا تھا. کل باقاعدہ ملاقات ہوئی، 1 گھنٹہ 40 منٹ کی ملاقات ہوئی. پھر آج دوبارہ ملاقات ہوئی. ایسا مجھے ماضی میں نہیں یاد پڑتا کہ 2 دن باقاعدہ ملاقات ہوئی ہو. آج بھی طویل دورانی کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد ایک اور کام ہو گیا. آج توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت ہو گئی. آج اس کے بعد ایک اور کام ہو گیا، کوئی نیا کیس بھی نہیں ڈالا گیا. یہ اتنا انہونا کام تھا کہ اس نے کسی اور کو نہیں، خود علیمہ خان صاحبہ کو، خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ کو بھی حیران کیا. خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی. وہ بھی کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا. میں تو بار بار پوچھ رہی ہوں کہ واقعی ہو گیا کیا. دیکھیے انہوں نے کیا کہا علیمہ خان صاحبہ نے. ابھی اصل میں مجھے یقین آ نہیں رہا ہے کیونکہ میں 10 دفعہ پوچھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کہ کیا آیا، کیونکہ ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ایک کیس سے نکالتے ہیں عمران خان کے اوپر، اگلا کیس ڈال دیتے ہیں. تو اصل میں مجھے یقین ابھی بھی نہیں آ رہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شام تک کوئی اور کیس بنا کر ان کے 100 کیسز اور پڑے، 10 کیسز اور پڑے ہوں گے. تو ابھی تک تو ہمیں یہی لگ رہا ہے، لیکن اللہ سے امید رکھیں گے. کہتی مجھے لگتا ہے شام تک اور کیس بن جائے گا. رات ہو گئی ہے، کیس نہیں بنا ہے. یہاں تک ماحول بن گیا کہ میسیجز چلنا شروع ہو گئے، سوالات شروع ہو گئے کہ کیا معاملہ ختم، خان صاحب رہا ہونے والے ہیں کیا 24 تاریخ کا احتجاج لیڈ کرنے والے ہیں؟ وفاقی وزیر اطلاعات کو ٹیلی ویژن پر آ کر کہنا پڑا کہ بھائی وہ رہا نہیں ہو رہے، رہے کا کوئی امکان نہیں، ابھی تو وہ مقدمہ بھی پڑا ہے، وہ بھی پڑا ہے، وہ بھی پڑا ہے. یہ سارے کا سارا کیا معاملہ ہے؟ یہ ملاقاتیں، یہ ضمانتیں، یہ سب کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ بہت ہی متعلقہ شخصیت ظاہر ہے حکومت پاکستان کی، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے ہیں، وفاقی وزیر ہیں فار پلاننگ ڈیولپمنٹ. میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا. جناب احسن اقبال صاحب، حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، آئی ایم گریٹفل. پہلے یہ تو بتائیے احسن صاحب، یہ ایسا ہوا نہیں ہے. ابھی کل کی تو بات ہے کہ 3 اپوزیشن لیڈر جیل کے باہر سے گرفتار ہو گئے. کل کی تو بات ہے کہ عدالت کہتی تھی ملوا دو، نہیں ملنے دیا جاتا تھا. اور ابھی لٹرلی کل کی بات ہے، یسٹرڈے، کہ 2 رہنماؤں کو ملنے دیا گیا، آرام سے ملاقات فیسیلیٹیٹ ہوئی، 1 گھنٹہ 40 منٹ کی ملاقات، پھر آج پھر ملاقات. تو یہ 2، ابھی ہم اور کسی چیز میں نہیں بھی جائیں اگر، تو ان 2 ملاقاتوں کے حوالے سے کیا کہے گا جو اتنی آرام سے ہونے دی گئیں؟ اس کے بعد وہ باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ ہم سے کہا ہے کہ آپ کریں اسٹیبلشمنٹ سے بات. گورنمنٹ نے خصوصی اجازت دی ہے ان 2 ملاقاتوں کی؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ کے پی ایک وفاق کی اکائی کے منتخب سربراہ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جب بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کی ہے تو ان کو رسائی دی گئی ہے، چونکہ وہ ایک امپورٹنٹ فنکشنری ہیں. تو اسی طرح یہ بھی ان کی ملاقات یقیناً اسی ضابطے کے تحت ہوئی ہوگی.
البتہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ بات مفید ہے کہ وہ اگر خان صاحب کو جا کے باہر کے معروضی حالات سے آگاہ کریں گے، چونکہ خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جیل میں وہ ایک خیالوں کی دنیا میں ہوں، یا ان کا خیال ہے کہ ایک انقلاب برپا ہونے والا ہے یا اس کے لیے سب قوم تیار بیٹھی ہے، تو ایسے حالات نہیں ہیں۔ پاکستان جس کو وہ دیوالیہ چھوڑ گئے تھے، اب الحمدللہ وہ ریکوری کی طرف جا رہا ہے، اس کے اکنامک انڈیکیٹرز مثبت ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کے بارے میں سینٹیمنٹ تبدیل ہو رہا ہے، تو اس وقت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس بحالی کے عمل کو تسلسل ملنا چاہیے، اس کے راستے میں کوئی رکھنا نہیں ہونا چاہیے، اور کسی قسم کی تخریبی سیاست یا انتشار کی سیاست کے لیے میرا نہیں خیال کہ اس وقت فضا ہموار ہے، اور ایک عام آدمی اس کے لیے تیار ہے، کوئی تاجر اس کے لیے تیار ہے، کوئی سرمایہ کار اس کے لیے تیار ہے، کوئی مزدور اس کے لیے تیار ہے۔ تو اگر ان دونوں رہنماؤں نے خان صاحب کو جا کے گراؤنڈ ریالٹی کا چیک دیا ہوگا تو یہ اچھی بات ہے۔ کیا علی امین گنڈاپور صاحب آپ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر نہیں جا رہے خان صاحب کے پاس جس کا تعلق 24 نومبر کے احتجاج سے ہو؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے یقیناً سوچ کے ساتھ گئے ہوں گے، کیونکہ خان صاحب نے جس جذبے کے ساتھ یہ کال دی ہے، اگر یہ کال ناکام ہو جاتی ہے تو دیٹ ول بی بگ سیٹ بیک فار پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی کے لیے وہ بہت ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا، جیسا کہ پہلے سیٹ بیک ہو چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں اس قسم کا سوسائڈل قدم نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے نا، حکومت بذریعہ علی امین صاحب کوئی پیغام نہیں پہنچا رہی خان صاحب کو، یہ کنفرم کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسا پیغام نہیں پہنچا، لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہر پاکستانی کے لیے یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایک طرف تو خوارج جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف حملوں میں شدت لے کر آ رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے 12 جوان شہید ہوئے ہیں، جن کے لیے ہمارے ان کے ساتھ ہمدردی ہے، اور ہم ان فخر کرتے ہیں جوانوں پر جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا خون بہایا۔ لیکن جہاں ایک طرف خوارج کے حملوں میں شدت آ رہی ہے، وہیں پی ٹی آئی کی سیاست میں کیوں شدت آ رہی ہے کہ وہ داخلی محاذ سے حملے کر رہے ہیں، یہ اندرونی محاذ سے حملے کر رہے ہیں، اور یہ ٹائمنگ جو ہے یہ بڑی تشویشناک ہے، اور یہ سوچنے پہ اور سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کہیں دونوں کا ہینڈلر ایک تو نہیں ہے کہ جو پاکستان کی اس بحالی کے عمل کو، پاکستان کی معیشت کے سدھرنے کو دوبارہ سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے۔ تو سر آپ یعنی اس کا مطلب انصار عباسی صاحب کی کل کی خبر کہ حکومت نے اعلیٰ ترین سطح پہ رابطہ کیا پی ٹی آئی سے، پھر آج رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے علی امین صاحب کے لیول پہ کوئی بات چل رہی ہو، پھر آج اسد قیصر صاحب کا یہ کہنا کہ ہاں جی ہم سے باقاعدہ رابطہ ہوا ہے، انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوا ہے یا حکومت کی طرف سے۔ آپ ان ساری باتوں کی تردید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے وایا علی امین اور وایا ایکس وائی زیڈ عمران خان صاحب کو کوئی پیغام نہیں پہنچایا اباؤٹ 24 تاریخ کا دھرنا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے، اور جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے، میں بھی وزیر داخلہ کے منصب پہ رہا ہوں، تو یہ وزیر داخلہ کا ایک فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ کسی ایسے چیز کو اوائڈ کیا جائے۔ جب بھی کوئی تنظیم اس طرح کے مظاہروں کی کال دیتی ہے تو اس سے آپ رابطہ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اسے سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کریں۔ اگر اس بارے میں کوئی اس طرح کا رابطہ ہوا ہوگا تو وہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، یہ ایک ایس او پی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی احتجاج یا تحریک کی کال ہوتی ہے آپ اسے ڈیفیوز کرنے کے لیے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر ایسے سینسیبل لوگ ہیں کہ جو شاید اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور خان صاحب کو بتا سکیں اور انہیں یہ احساس دلا سکیں کہ نہ ملک اس وقت اس قسم کی سیاست کا متحمل ہو سکتا ہے، اور نہ خود پی ٹی آئی کے لیے یہ کسی بھی لحاظ سے مثبت ہو سکتی ہے۔ اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہی آئے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے اگر کسی قسم کا کسی چینل کے ذریعے رابطہ ہوا ہے تو یہ ایک نارمل بات ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے، اسی طرح ہی آپ ریاست کے معاملات کے اندر سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور صاحب نے وزارت داخلہ کی بات کی، اور جس میں ظاہر جس منصب پہ فائز بھی رہے، تو آج ہم نے دیکھا ظاہر اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے پی ٹی آئی نے، ذرا یہ مناظر آپ دیکھیے اور سنیے، آپ کے خیال میں یہ اچھے آپٹکس ہیں؟ ظاہر ہے کہیں کچھ ہوا ہے تو پولیس نے سیکیورٹی سنبھالنی ہے سارا کچھ،
لیکن وہ انہوں نے ڈی چوک پر واک کا اہتمام کیا پولیس نے, اس میں نعرے لگائے. آپ کے خیال میں آپٹکس کے تک ٹھیک ہے یا اس سے زیادہ بہتر طریقے سے سچویشن کو بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ ذرا یہ سنیے گا, آپ مجھے میں دیکھ پائیں گے یعنی سنیے گا اور پھر ذرا رائے دیجیے گا, دکھائیے گا جناب. یعنی پولیس کے باورچی اہلکار ڈی چوک پہ جناب واک کر رہے ہیں, آئی جی صاحب زندہ باد, اسلام آباد پولیس زندہ باد. ظاہر ہے ان نعروں میں کوئی گونی گالی نہیں ہے, کوئی نہیں, میں آپٹکس کی بات کر رہا ہوں. یہ مناسب. دیکھیے وسیم, آپ کو پتہ ہے کہ 2014 میں بھی پی ٹی آئی نے جب دھرنا دیا تھا تو جہاں اس کا نشانہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا, جہاں اس کا نشانہ پی ٹی وی تھا, وہیں اس کا نشانہ پولیس کے افسران اور پولیس کے جوان تھے اور پولیس کے تھانے تھے. بالکل اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب زمان پارک پہ عدالت کے لوگ سمن کی تعمیل کرانے کے لیے گئے تو وہاں پر اندر سے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پیٹرول بموں کے ساتھ پولیس پر حملے کیے, جس پہ پولیس زخمی ہوئی, اور جو ہمارے موجودہ آئی جی ہیں ان کا تو آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور اس پہ شدید زخم آیا تھا. اسی طرح جب بعد میں پھر یہ دھرنا دے کے اسلام آباد آئے تو متعدد پولیس والے زخمی ہوئے, ایک پولیس مین کی ہلاکت بھی ہوئی. تو اس وقت اگر یہ یہاں پر کوئی لاقانونیت کریں گے تو یقیناً اس کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس پولیس ہی ہوگی, اور کوئی بھی جو پولیس کا سربراہ ہے اگر وہ پولیس سے ایک ملک کی اہم دارالحکومت جو ہے اور جس کے اندر اہم سرکاری تنصیبات ہیں جہاں پر ڈپلومیٹس بھی رہتے ہیں, ان کی حفاظت کا اس نے فریضہ سر انجام لینا ہے تو یقیناً ان کے مورال کو اس نے بوسٹ کرنا ہے. چونکہ یہ لوگ جب آئیں گے تو آ کر تخریب کاری کریں گے اور اس کا ہر پتھر, اس کی ہر جو فائر ہے جو آگے سے ہوگا یا جو بھی تشدد ہوگا یا چاہے وہ ان پہ پیٹرول بم پھینکیں یا جو بھی چیزیں ماضی میں کرتے آئے ہیں, تو اس کو کس نے فیس کرنا ہے؟ انہی پولیس کے جوانوں نے اس حملے کو ناکام بنانا ہے. تو لہٰذا ایک پولیس فورس کا مورال بلند کرنا, اس کو ہائی رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ اپنے دارالخلافے کو پروٹیکشن کر سکیں. لیکن having said this, وسیم, میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیے کہ ملک کے اندر جو ووٹ ڈلے ہیں, اگر ہم پی ٹی آئی کے تمام دعووں کو درست بھی ثابت کر لیں تو پی ٹی آئی کے پاس جو ووٹ پائے ہیں اس سے زیادہ کم از کم 2/3 ووٹ اس کے خلاف پڑا ہے. اگر 1 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے تو کم از کم 3 سے 4 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کے مخالف بھی پڑا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر پی ٹی آئی اپنے 1 لاکھ بندے موبلائز کرے گی اور دوسری جماعتیں بھی 4-5 لاکھ بندے موبلائز کریں تو ہم تو پھر جا رہے ہیں سٹون ایجز کے اندر کے جہاں پہ لشکر کشی سے دارالخلافوں پہ قبضے کیے جاتے تھے. ہم ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں, لوگ ہماری سیاست کو بھی دیکھتے ہیں, لوگ ہماری سٹیبلٹی کو بھی دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ اب تک ہونا چاہیے, ہمیں ایک میچور کنٹری بننا چاہیے. کیا پی ٹی آئی نے 8 فروری کے نتائج تسلیم نہیں کر لیے؟ آج اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دو, یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے, تو بھائی سب سے پہلے آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں نا. 8 فروری کے نتیجے میں آپ نے جو حلف اٹھایا ہے, آپ جو ٹی اے ڈی اے وصول کر رہے ہیں, جیبوں میں ڈال رہے ہیں, ایک طرف تو اسمبلیوں میں بیٹھ کے ٹی اے ڈی اے باقاعدگی سے وصول کر کے جیب میں ڈال رہے ہیں, دوسری طرف لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے. سر نون لیگ نے بھی تو 2018 کے الیکشنز کو ریجیکٹ کیا تھا, آر ٹی ایس الیکشن بولا تھا اور اسمبلیز میں بیٹھی بھی تھی اور ظاہر تنخواہیں ٹی اے ڈی اے سے وصول کر رہی تھی. نہیں, ہم نے اگر اس وقت کہا تھا تو ہم نے اس نظام کے اندر اپنا مقدمہ لڑا تھا. ہم نے پھر سڑکوں پر بھی تو آئے تھے, مولانا صاحب سمیت ڈی چوک پر بھی آئے تھے. ہم نے اس وقت کہا کہ یہ نظام جو ہے اگرچہ ریگ ہوا ہے, ہم انڈر پروٹیسٹ اس میں آ رہے ہیں اور ہم اس نظام کو اس کے تسلسل میں یقین رکھتے ہیں چونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں. تو ہم نے جو بھی سیاست کی ایوانوں کے اندر کی, پاکستان کی عدالتوں میں جا کے مقدمے لڑے, نہ ہم امریکہ کی کانگریس میں گئے, نہ ہم برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز میں گئے, نہ ہم نے کانگریس مین سینیٹرز کے پیر پکڑے کہ مائی باپ ہمیں بچاؤ. ہم نے اپنے مقدمے پاکستان کے اندر لڑے, پاکستان کے ایوان میں بھی لڑے اور میدان میں بھی لڑے نا. ابھی تو سڑکوں کی سیاست کے تناظر میں آپ نے سارا مقدمہ بنایا اپنا. تو اگر آپ کا ڈی چوک تک آنا, مولانا صاحب سمیت آنا ٹھیک تھا, تو ان کا کیسے غلط ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ ہے نا,
جو بھی احتجاج آپ نے مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی نے کتنے احتجاج اس ملک میں کیے, کتنے, شاید انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے کہ جتنے جلوس اور جلسے انہوں نے کیے کسی جماعت نے نہیں کیے ہوں گے. یہ جب اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد سے نکالے گئے, اس کے بعد خان صاحب نے چپے چپے پر جا کے جلسے کیے, کسی نے روکا انہیں. لیکن 9 مئی نے سب کچھ بدل دیا. انہوں نے 9 مئی کو دوبارہ 2014 کی طرز سیاست پہ لا کے ثابت کیا کہ یہ پرتشدد سیاست کو دوبارہ رائج کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے ریاست پہ حملہ کیا تو اب ریاست اس کا جواب دے گی. پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ, پیپل لک ایٹ آور اسٹیبلٹی. وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر غدر مچا ہوا ہے یا کوئی استحکام ہے. تو جب پی ٹی آئی نے 9 مئی کر دیا تو 9 مئی نے ڈائنامکس بدل دیے. رائٹ. اور آپ کو یقین ہے کہ اب یہ ڈائنامکس دوبارہ اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک 9 مئی پر 2 ٹوک معافی نہ مانگی جائے, جو کہ ریاست کا آفیشیل موقف ہے, فوج کا آفیشیلی موقف ہے. یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پاکستان ہے, یہاں پہ کبھی کوئی بدل بھی سکتا ہے, یا یو آر شور کہ نہیں معافی کے بغیر نہیں ہوگا ریاست کا رویہ تبدیل؟ اگر آپ نے 9 مئی کو معافی دینی ہے تو پھر اپنی جیل سے ان تمام دہشت گردوں کو بھی معاف کر دیں جنہوں نے کسی پولیس چوکی پہ حملہ کیا ہے, جنہوں نے کہیں بارڈر پوسٹ کے اوپر حملہ کیا ہے, ان سب کو بھی چھوڑ دیں. یہ تو انہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کیا, انہوں نے جناح ہاؤس کو جلا کے خاک کر دیا, انہوں نے پاک فضائیہ کی ایئر بیسز پہ حملہ کیا, انہوں نے انٹیلیجنس اداروں کے اوپر حملہ کیا. پاکستان میں آج تک کسی دہشت گرد تنظیم نے اس سطح کے اوپر پاکستان کے سلامتی اور ریاست کے اداروں کو نشانہ نہیں بنایا جس سطح کے اوپر 9 مئی کو پی ٹی آئی نے کیا, سرکاری املاک کو کیا. پشاور کے اندر ریڈیو پاکستان کی پوری بلڈنگ جلا کے خاک کر دی, جس میں تحریک پاکستان کا بہت قیمتی ریکارڈ تھا جو ضائع ہو گیا. قائد اعظم کی تقاریر تھیں وہ ضائع ہو گئیں. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر آپ کہیں جی مٹی پاؤ, تو پھر آپ سب چیزوں پہ مٹی ڈالیں, ہر دہشت گردی کو معافی دے دیں. پھر آپ کو یہ امید ہے, یقین ہے کہ ریاست مٹی نہیں پائے گی اور جناب اپنے موقع پہ کھڑی رہے گی, یا آپ کا مشورہ ہے ریاست کو کہ ایسا نہ کیجیے گا؟ اگر تو ریاست نے ریاست کے طور پہ خود کو منوانا ہے اور قائم رہنا ہے تو پھر ریاست کو مٹی نہیں ڈالنی پڑے گی, ایک نشان عبرت بنانا پڑے گا. لیکن اگر ریاست نے مٹی ڈالنی ہے, لکڑ عزم پتھر عزم, تو پھر تیار رہیں, آئندہ اس سے بڑھ کر کوئی کرے گا اس سے بھی آپ سمجھوتا کر لیں. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, چلے 9 مئی ایک طرف رکھ دیں. خان صاحب جو کہتے تھے کہ وہ کرپشن کے خلاف جہاد کرنے آئے ہیں, 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ نے دیا پاکستان کو, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ خان صاحب نے اسے پاکستان کے خزانے میں جمع کرنے کی بجائے اپنے دوست کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا جہاں اس نے جرمانہ جمع کرانا تھا؟ اس کے عوض جواہرات لیے, اس کے عوض پلاٹ لیے, اس کے عوض اپنے لیے ذاتی فائدے لیے برات لی. اس سمیت کسی کیس میں فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ آج بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب توشاخانہ ریفرنس میں ان کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے, ضمانت مل گئی. میرا سوال صرف یہ ہے, آپ کے دور میں تو آپ کہتے تھے نا کہ فوج عدالت میں انفلوئنس ہو جاتی ہے نون لیگ کے خلاف. آج تو یہ طے ہے کہ فوج پی ٹی آئی کے ساتھ تو اس معاملے میں نہیں ہے نا, تو پھر کیوں عدالتوں سے ان کے خلاف فیصلے نہیں آ رہے اگر اتنی کرسٹل کلیئر کیسز ہیں؟ صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ ذرا ہر مقدمے میں دیکھیں. ہمارا جو مقدمہ تھا, میرے خلاف جو نیب کا ریفرنس تھا, ہم تو دعا کرتے تھے کہ اگلی پیشی جلدی ہو. ہم دعا کرتے تھے کہ مقدمہ جلدی ختم ہو, چونکہ اس میں کچھ نہیں ہے, اس کا فیصلہ آئے گا تو جھوٹ لوگوں کے سامنے آئے گا. یہ لوگ خان صاحب اور ان کے وکیل کیوں تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں, کیوں یہ پیشیوں پہ نہیں آتے, کیوں یہ کارروائی میں حصہ نہیں لے رہے, یہ تمام کیسوں کو التوا میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ جیسے کہ فورن فنڈنگ کا کیس تھا, انہوں نے 6-7 سال اس کو گھسیٹا. کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ بھی اچھا لو ہم آپ کے ساتھ ہیں, تعاون کرتے ہیں, آپ فیصلہ کریں, میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ یہ تاخیری حربے ازما رہے ہیں. کتنی دیر ازمائیں گے؟ چونکہ قانون کی مجبوری یہ ہے کہ عدالتوں نے ایک ضابطے کے تحت کاروائی کرنی ہوتی ہے, اور اگر ایک فریق جو ہے اس کے اندر تاخیری حربے
استعمال کرے تو وہ عمل پورا تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ صرف اب تک فیصلے اس لیے نہیں ہوئے کہ یہ کارروائی میں حصہ نہیں لے رہے. ان کے وکیل مسلسل تاخیری حربوں کی تعویلوں سے کوئی نہ کوئی تاریخ لیتے رہتے ہیں, پیشی ڈالتے رہتے ہیں, کوئی ایک نیا اس میں پھینک دیتے ہیں اسپینر, جیسے کہ فورن فنڈنگ کیس کو انہوں نے کئی سال تک گھسیٹا. تو اگر ان میں یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہے, سچے ہیں, تو آئیں یہ کہیں جی روز سماعت کریں, ڈیلی سماعت کریں, ہمارے مقدمے کا فیصلہ کریں. لیکن پھر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ عدالت بانڈ کرتی ہے, اگر جلدی سماعت ہوئی تو ان کو سزائیں جلدی ہو جائیں گی. لیکن آج ایک کیس میں باقاعدہ ضمانت ہو جانا, یہ آپ کے لیے, ان کے لیے تو خوشگوار حیرت کا باعث ہے, حلیمہ صاحبہ کے لیے, آپ کے لیے حیرت کا باعث ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, عدالت کا کام ہے, عدالت ضمانت لے سکتی ہے. لیکن اگر آپ اس پورے آرڈر کو پڑھیں تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر انہوں نے مقدمے کی کارروائی میں حصہ نہ لیا تو ان کی ضمانت دوبارہ منسوخ ہو سکتی ہے. جی یہ تو انہوں نے ضرور کہا ہے, لیکن ضمانت بحال ہوئی. سر آپ کو کیا لگتا ہے 24 تاریخ کو یہ آئیں گے اسلام آباد یا ملتوی ہو جائے گا؟ دیکھیے مجھے گمان ہے کہ جو اس وقت ایک پریشر ہے جو بزنس مین کا, تاجروں کا, شہریوں کا, اور جو ایک رد عمل ہے اس کال کے خلاف اس وقت کہ جب پاکستان کی سرحدوں پر حملے ہو رہے ہیں, پاکستان کی معیشت جو ہے ایک طرف وہ کروٹ لے رہی ہے, وہ بحالی کی طرف جا رہی ہے, تو یہ ایک بڑا ایسا ٹائمنگ ہے کہ جس میں لوگ بہت اس سے نالاں ہیں اور اس کے ساتھ شاید وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, ماں سوائے ان کے جو ہارڈ کور لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو ان کی پارٹی کے اندر سینسیبل لوگ ہیں وہ ضرور پریویل کریں گے, اور شاید آخری وقت کے اوپر وہ پھر اس کو کال کو شاید اسی ضمانت کو بنا کے ہو سکتا ہے کہ کال کو واپس لے لیں. اوکے, اور آپ کے خیال میں گورنمنٹ نے اب تک صحیح ہینڈل کیا ہے اس طرح کے ان کے پروٹیسٹ کو, یا تھوڑا سا گورنمنٹ سے بھی, وزارت داخلہ سے بھی ذرا سی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے؟ کل رانا ثناء اللہ صاحب کا اوپینین تھا ہمارے پروگرام میں کہ کچھ غلطیاں گورنمنٹ سے بھی ہوئی ہیں, کنٹینر ضرورت سے زیادہ ہی لگ گئے, علی امین صاحب کو خاموخواہ میں ایک سیب پیسے دے دیا انڈرسٹینڈنگ کے تحت کہ چلو آ جاؤ ڈی چوک پھر چلے جانا, ہم بھی ایک چھاپا مار دیں گے کے پی آؤ میں. نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا, یہ آن ریکارڈ ہے. آپ کی بھی یہ رائے ہے؟ دیکھیے یہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ یہ جیسے کہ کرکٹ کے میچ میں آپ جب باہر جو کھلاڑی کھیل رہا ہوتا ہے وہ سچویشن کے مطابق چلتا ہے, جو باہر لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ تبصرہ مختلف طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہر جو سچویشن ہے حکومت کے لیے ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوتی ہے, اور اس کو آپ اپنے میرٹس کے اوپر ڈیل کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آل ان آل یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو انشور کریں کہ کم از کم دنیا میں کوئی ایسا امیج نہ جائے کہ اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تخریب کاری ہوئی ہے یا کوئی فساد یا انتشار کے مناظر باہر دنیا کو نہیں جانے چاہیے. بالکل. آخر یعنی آپ کے خیال میں کچھ بھی پچھلے دنوں میں ان یوزول نہیں ہوا ہے؟ بیل ہو جانا, ملاقاتیں ہو جانا, ان کا کہنا مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, اسد کیسر صاحب کا کنفرم ہے, نتھنگ از ان یوزول, سب ایوری تھنگ از آل رائٹ. اس کے اوپر ہم 25 تاریخ کو انشاءاللہ بات کریں گے. لیٹس سی. رائٹ سر, رائٹ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں خیر ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. فیڈرل منسٹر نے کہتے ہیں 25 تاریخ کو بات کر لیں گے, اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم ذرا پروگرام میں آگے چلتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد حنیف گوہر صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں گوہر گروپ آف کمپنیز کے, مشہور و معروف بزنس مین ہیں. ابھی آرمی چیف نے آج جو بات چیت کی ہے کراچی کے تاجروں سے, اس میں وہ موجود تھے, تو ذرا ہم سینس لیں کہ وہ کیا کہا ہے انہوں نے مزید. حضور السلام علیکم محمد حنیف صاحب. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ موجودہ جو بھی سچویشن پریویل کر رہی ہے, ابھی 3-4 دن بعد ایک پروٹیسٹ کی کال ہے پاکستان میں, تو ایک تاثر ہے کہ کچھ انسٹیبلٹی نہ آ جائے دوبارہ, اس متعلق فرماتے ہیں کچھ آرمی چیف صاحب؟ آرمی چیف صاحب نے جو آج سب سے زیادہ جو بات کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی جو انویسٹمنٹس باہر گئی ہوئی ہیں, جیسے کہ دبئی میں $12 بلین گئے ہوئے ہیں اور اسی طرح دیگر ممالک میں گئے ہوئے ہیں, ان کا جو مین فوکس تھا آج کی پوری بزنس کمیونٹی سے ملنے کا پورا مین فوکس آج یہ تھا کہ آپ لوگوں کو میں نے 2 مہینے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ جو ہے تو ایز اے پاکستانی کا کردار ادا کریں اور اپنی اپنی جو انویسٹمنٹس ہیں باہر سے واپس لے کر آئیں, تاکہ ہم کسی طرح سے IMF کے چنگل سے نکل سکیں. اچھا, اگر ہم IMF کے چنگل
ادھر سے نکل سکیں گے تو جتنا آج آپ بزنس مین جو اعتراضات کر رہا ہے ایف بی آر کی پالیسیز کے اوپر یا دیگر پالیسیز پر یا کراچی کے جو معاملات ہیں، اگر ہم جب اس سے نکلیں گے تو ہم اپنی مرضی کی پالیسیز بنا سکیں گے. تو پورا کا پورا فوکس آرمی چیف کا آج یہی تھا کہ وہ کسی طرح سے ہم پاکستان میں جو اپنی یہاں سے جو لوگوں نے بے یقینی کی صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں، وہ یہ انشور کرا رہے تھے بار بار کہ کسی آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا اور پاکستان محفوظ ہاتھوں میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا پیسہ واپس لے کر آئیں، ہم آپ کا خیال کریں گے اور آپ لوگوں کو ایشورنس دیں گے انشاءاللہ. یعنی ان واٹ ایور ورڈز انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی. ظاہر ہے ملک میں سوالات ہیں نا کہ یار دوبارہ کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو نہیں ہو جائے گی، یہ تو نہیں ہو جائے گا. انہوں نے کسی بھی الفاظ میں یہ یقین دہانی کرائی کہ سیاسی یا ہر حوالے سے ملک میں استحکام رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں آنے لگی چیزیں، چونکہ ظاہر ہے آپ لوگ بزنس مین ہیں، آپ لوگوں کے لیے کنسسٹنسی اور پالیسی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. اس کا یقین دلایا ان واٹ ایور ورڈز؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سارے ممالک کا نام لے کر بتایا، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو اسٹیبلٹی کی بات ہے انہوں نے یقین دہانی کے لیے منسٹر فائنانس کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا تھا اپنے. آج دونوں ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک سیٹ پر آرمی چیف تھے اور ایک سیٹ کے اوپر جو ہے تو فائنانس منسٹر تھے، اور کور کمانڈر کراچی بھی موجود تھے، ڈی جی رینجرز بھی موجود تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے. ان سب نے یہ یقین کرایا کہ آپ لوگ بالکل سب سے پہلے ہم پاکستان کا خیال کریں گے. پولیٹیکل جماعتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم آپ کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کوئی بھی پولیٹیکل جماعت ہوگی لیکن ہم آپ کو ایز اے ادارہ ایشورنس کرا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو سرمایہ ہے وہ محفوظ رہے گا پاکستان میں. کسی ایمنسٹی اسکیم وغیرہ کی بات ہوئی ہے؟ ایمنسٹی، ڈائریکٹ ایمنسٹی اسکیم کے اوپر کیونکہ اس سوال کا جواب انہوں نے اس طرح سے دیا کہ ڈائریکٹ ایمنسٹی اسکیم جو ہے تو کیونکہ ہم اس وقت آئی ایم ایف پروگرام کے ہیں، اور آئی ایم ایف پروگرام کا یہ پارٹ ہے کہ آئی ایم ایف نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے ایمنسٹی اسکیم نہیں دینی، تو اس کا حل نکالنے کے لیے ضرور جو ہے منسٹر فائنانس کو کہا گیا ہے، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا حل سرسری سا یہ اس وقت ڈسکس کیا کہ آپ جو روشن ڈیجیٹل پروگرام جو چل رہا ہے پاکستان میں، اس کے ذریعے آپ لوگ پاکستان میں جو تو پیسہ بھیجنا شروع کریں. اور آخری بات میری کہ سوالات میں کیا کوئی اس طرح کا کنسرن یا سوال آیا کہ سر یہ ہر آئے روز کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، یہ نکل گیا سڑک پہ، اس کا کچھ کیجئے، ایسا کوئی سوال آیا کوئی؟ نہیں، مین تو میں سمجھتا یہ ہوں بدامی صاحب کے کراچی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے درد جو ہے تو اپنا دل کے نکال کر بتایا کہ کراچی میں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں، اور آج بھی جو یہ سسٹم کے نام پر جو یہ زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں اور یہ جو لوگ تنگ کر رہے ہیں اور یہ بیوروکریسی جو تنگ کر رہی ہے، وہ سب کے سب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیں پیسہ لے کر آنے کی بات کرتے ہیں. تو یہاں تو ہمارے جتنے جو انڈسٹری کے سیکٹرز ہیں، کسی انڈسٹری سیکٹر کے اندر چلے جائیں، وہاں کے روڈوں کا حال دیکھیں، پانی کا تو مافیا ہے. آج کئی سالوں سے پاکستان کا بزنس مین جو ہے تو پانی کے مافیا کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، تو نہ جو ہے تو حکومت ختم کر سکی ہے، نہ ڈی جی رینجرز ختم کر سکیں. تو یہ بہت زیادہ لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا پانی کے اوپر، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر. انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ 6 مہینے کے لیے کراچی کو اون کر لیں. آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کی گئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو یہ آئی ایم ایف کا 7 بلین کے قرضہ یا جتنا بھی آپ کا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کراچی کا بزنس مین خود ہی ختم کر دے گا. ہاں، اور کوئی بھی سیاسی شخصیت پانی پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے کوئی بات نہیں؟ انہوں نے جنرل بات کی ہے، سب کی ساری جماعتوں کا نام لیا انہوں نے، ناٹ اونلی خالی پی ٹی آئی، انہوں نے تمام جماعتوں کا نام لیا. کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں. اب ہم نے اس پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور کسی بھی صورت چاہے کوئی جماعت بھی ہو، ہم نے پاکستان کو واپس پیچھے نہیں لے کے جانے دینا. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. انیب گور صاحب مشہور معروف بزنس مین ہیں، ہم سے بات کر رہے تھے. اب یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں اس متعلق ہم بریک کے بعد برادر عزیز جناب شیخ وقاص اکرم صاحب سے پوچھیں، سیکرٹری اطلاعات سے، کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک ایسا دن گزارا ہے کہ جس کی بنا پر ان کو مبارکباد دی جائے؟ کیا چیزیں بہتر ہو رہی ہیں؟ کیا گورنمنٹ نے رابطہ کر لیا ہے یا ادارے نے رابطہ کر لیا ہے؟ 24 تاریخ کا دھرنا آگے پیچھے جانے کا کوئی امکان ہے؟ ایک بریک کے بعد ذرا بہت سارے معصومانہ سوالات شیخ وقاص اکرم صاحب سے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. جس طرح میں نے بریک سے پہلے عرض کیا کہ ہم برادر عزیز جناب شیخ وقاص اکرم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا اتنا ایک ہوا بن گیا ہے کہ جناب وہ دیکھیں ضمانت ہو گئی، وہ ملاقاتیں، وہ پھر ملاقات، وہ 1.5 گھنٹے کی ملاقات، وہ آج پھر 1.5 گھنٹے کی ملاقات، وہ جی یہ تو رہا تو نہیں ہو رہے کہیں، وہ بھائی یہ تو پی ٹی آئی نے کہہ دیا چلیں آپ پشاور جیل بھجوا دیں ان کو، تو ہم 24 کا دھرنا کینسل کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اچانک کیا ایسے وقت جذبات حالات بدل گئے ہیں یا نہیں بدلے، ایسے ہی شور ہے؟ جناب شیخ وقاص اکرم ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وزیر بھائی. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.
علی امین صاحب کی کل بھی ملاقات ہوئی, پھر آج بھی ملاقات ہوئی, 1.5 گھنٹے کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. حکومت کے دل میں یقیناً آپ کے لیے کوئی اتنا رحم تو نہیں آ گیا ہوگا کہ چلو ملنے دیتے ہیں وہ, تو کچھ تو پک رہا ہے نا کہ گورنمنٹ ملاقات فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے, ورنہ تو کل کی تو بات ہے کہ آپ ہم سے کہتے تھے اور ٹھیک کہتے تھے کہ عدالت کو حکومت پھر بھی نہیں ملنے دیتے. کل کی تو بات ہے کہ 3 اپوزیشن لیڈر کو جیل کے باہر سے لے آتے تھے, آج ملنے دے رہے ہیں, کانفرنس روم میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پھر اسد کیسر کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی وہ گورنمنٹ نے رابطہ کیا ہے ہم سے, انصار عباسی صاحب خبر لگا رہے ہیں, تو کچھ چل رہا ہے نا, اس مطلب کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں وسیم بھائی, جب اس قسم کی میگا موبلائزیشن ہوتی ہے تو پھر کئی دفعہ اس قسم کی انگیجمنٹ شروع ہو جاتی ہے, اور خصوصاً جو چیف ایگزیکٹو ہیں ہمارے صوبے کے, جو آلریڈی آپریشنل معاملات کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور مختلف لیول پہ فیڈرل گورنمنٹ جیسے اپیکس کمیٹی کا وہ جو حصہ ہے, تو وہ ان کا ایک انگیجمنٹ کا لیول رہتا ہے, اور اس پہ پھر جب ایسا ایونٹ آنے لگے تو پھر کچھ چیزوں میں ہلچل ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سنجانی کا جلسہ ہوا تو ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی, حالانکہ وہ بہت گرینڈ وہ نہیں تھا, صرف ایک جلسہ تھا, اور اس کا بھی انہوں نے پھر ہمیں NOC دیا کو کہ انہوں نے پھر اس پہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہ کی اور لوگوں کو تنگ کیا. اس حوالے سے آپ یاد کریں کہ صبح 7 بجے جیل جو ہے وہ کھلوا دی گئی تھی, اور پھر اس پہ خان صاحب نے مہربانی کی اور خان صاحب نے ڈیلے کیا, بٹ انہوں نے جو کمٹمنٹس کی تھیں کہ روکیں گے نہیں, تنگ نہیں کریں گے, بندے اٹھائیں گے نہیں, کنٹینرز نہیں لگائیں گے, انہوں نے اس کمٹمنٹ کے باوجود وہ تمام حرکتیں کی, جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا کہ ان سے جو ہے نا وہ آپ ڈس انگیج کریں, یہ تو ایک چھوٹی سی کمٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اوبیسلی اب اتنی بڑی گرانڈ موبلائزیشن ہو رہی ہے لاکھوں کے حساب سے کے پی کے اندر. آج آپ اگر دیکھیں جو پریپ میٹنگز ہوتی رہی ہیں ہر ضلع کے اندر, اب اس کی تعداد دیکھیں تو وہ ان اٹ سیلف ایک بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں. آج اگر آپ سوشل میڈیا سرف کریں تو یو وڈ فائنڈ آؤٹ کہ میگا ایونٹس پنجاب کے اندر, کیونکہ حالات اور ہیں, مگر وہاں پہ موبلائزیشنز بھی ڈیزائن ہو رہی ہیں, پلان ہو رہی ہیں, اور جیسے انہوں نے 8 فروری کو سرپرائز دیا تھا وہ 24 کو بھی سرپرائز دیں گے. سندھ میں ہو رہا ہے, بلوچستان میں ہم اس دفعہ بہت بڑا قافلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ہم گلگت بلتستان میں ایک بڑا وہ جو خان صاحب نے لاسٹ فائنل کال کہہ دیا نا جی, اس سے کافی سارا جو لوگ پہلے کبھی بھی نہیں آئے تھے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس دفعہ اس پرامن مارچ میں, اور بعد میں اگر یہ شٹن ہوتا ہے خدا نخواستہ اگر ہمارے مطالبات فوری منظور نہیں ہوتے تو لوگ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. علی امین صاحب انہی تیاریوں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ملتے ہیں خان صاحب سے؟ علی امین صاحب بالکل تیاریوں کے حوالے سے بھی آگاہ کرتے ہیں, تو خان صاحب ہدایات بھی دے دیتے ہیں, پھر اور گورنمنٹ یہ کرنے دے رہی ہے کہ آپ ملیں, آپ بتائیں کتنا اچھا کراؤڈ اکٹھا ہو رہا ہے, ہدایات لیں, گورنمنٹ کرنے دے رہی ہے سب, کل بھی آج بھی. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اس دوران پاسبلٹی آف اے ڈائلاگ جو ہے وہ بھی خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کی گئی, جو کہ کل تھی, اور اس کے اوپر خان صاحب نے بالکل اس کو کہا کہ اگر ان مطالبات کے حوالے سے اس نسبت سے کوئی بات ہوتی ہے تو آپ ضرور کریں. ہم تو ڈائلاگ کے اگینسٹ کبھی بھی نہیں تھے, مگر وہ ڈائلاگ میننگ فل ہونے چاہیے. ادھر کریں جہاں سے آپ کو وہ رزلٹ آ سکتا ہو, ادھر کریں جہاں پہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو, جہاں سے مطلب ہے کہ یہ کوئی فوٹو آپ تو ہے نہیں, نہ ہم نے اس وقت کسی سے کوئی نفلوں کا ثواب لینے کے لیے ہم نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر میننگ فل ڈائلاگ ہوتا ہے with people who can deliver on our demands, تو why not sir؟ کوئی آفیشلی کوئی ڈائلاگ ہوا ہے اب تک شروع بیک ڈور آفیشل؟ دیکھیں وہ باقاعدہ طور پہ وہ اسٹیبلش تو نہیں ہوا, مگر اپروچ جو ہے وہ کی گئی ہے, اور میرے خیال میں اس پہ کوئی بات بھی ہوگی. مگر کسی بھی حوالے سے کوئی ڈائلاگ کمیٹی چیزیں آگے جاتی ہیں نہیں جاتی ہیں, 24 is not going to be delayed, اور مطلب ہے کہ پھر ریاست حکومت ڈائلاگ کیوں کرے گی؟ اگر آپ پوزیشن لے کے بیٹھے ہیں تو آگے نہیں جائے گا. دیکھیں سر میری بات ہے, رستے نکل آتے ہوتے ہیں نا سر, یہ ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لک لائک فولز کہ جنہوں نے صرف ایک ایسی جو ہے وہ انگیجمنٹ کے نتیجے میں اپنا ہم خدا نخواستہ اس کو کینسل کر دیں, اور ان لوگوں کی انگیجمنٹ جو لوگ سنجانی والا پرومس بھی پورا نہیں کر سکے تھے. We don't want to look like fools. So if we make it very simple, government یا state آپ کو precisely کیا آفر کرے تو 24 آگے بڑھ سکتا ہے, ورنہ سوال ہی نہیں ہے. ہمارے مطالبات لیجیٹیمیٹ ہیں, ہمارے
مطالبات کے اوپر اپنا پازیٹیو رویہ شو کریں, ان کو ایکسیپٹ کریں. اب تو سر لٹرلی 72 گھنٹے رہ گئے نا, تو اگلے 72 گھنٹوں میں حکومت آپ کیا کہیں بھائی یہ کر دیں تو 24 ہم کینسل کر دیتے ہیں, وہ کیا ہے؟ بس یہی ہمارے مطالبات مان لیں, اللہ خیر صلاح. اس سے کم پہ کچھ نہیں, اس سے کم پہ 24 آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھیں خان نے اپنی ذات کو اس میں نہیں رکھا ہے, انہوں نے قوم کے حوالے سے بات کی, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر یہ ہاں نہ کر سکیں. ہمارے اسیران ہیں, ان کو وہ ان لافلی اندر ہے, ان کیسز میں ہے جن میں ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ایک آدمی کو ایک ہی ٹائم پہ 8 ضلعوں میں دکھایا گیا ہے, ان کا ٹرائل نہیں, کوئی کھاتا نہیں. بیچارے کسی نے اگر جھنڈا اٹھایا ہوا ہے تو اس کے اوپر پورے مطلب ہے کہ قلعے کا FIR دے دیا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ رہا کریں نا فوری. خان صاحب تو پہلے کہہ چکے ہیں جن کا کوئی جب ہم CCTV فوٹیج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 2 4 6 منٹ کے ایک ٹکڑے جو ہیں وہ آپس میں ملا کے لوگوں کے موبائلوں سے بنائی ہوئی فلمیں جوڑ کے تو آپ کہیں گے CCTV فوٹیج آ گئی. ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے. آپ اس کو پراپرلی وہ کریں. اور دیکھیں سر, جب اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ چاہے جو ڈیلیور کر سکتی ہے, تو یہ ان لافل چیزیں تو ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے. آپ نے کہا میں اپروچ بہرحال کیا گیا ہے, ناٹ آفیشلی بٹ اپروچ کیا گیا ہے, تو وہ اپروچ انہی لوگوں نے کیا ہے جن کو آپ واقعی طاقتور سمجھتے ہیں, یا ان لوگوں نے کیا جن کو آپ کٹ پتلی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ کٹ پتلیاں اور طاقتور ایکٹر سارے اکٹھے ہی ہوتے ہیں, مگر اوبیسلی جو میننگ فل لوگ ہیں وہی ان چیزوں کو لیڈ کرتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے یہ ڈائلاگ سکسیسفل ہو سکتا ہے یا مشکل ہی ہے چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے؟ سر ڈائلاگ شروع ہو جائے اور ڈائلاگ چلتا رہے, کامیاب ہونا ہوا تو کامیاب ہونا ہوگا, اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو نہ ہوگا, مگر احتجاج تو ہو جائے گا نا. پھر 24 کہتے تھا کہہ رہا آگے نہیں بڑھ رہا. سر ٹورڈز دی اینڈ یہ آپ کی خصوصی محبت ہے میرا خیال ہے, آج ہی ہمارے پروگرام میں ہے تو آج ہی شاید اسی لیے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر آج رات 8 بجے انہوں نے خود کی کہا PTI کا یہ احتجاج کا وقت ٹھیک نہیں ہے, حکمت عملی بنانے والے لوگ وہاں پر نہیں ہیں, ان کو نقصان ہوگا. آپ سیریس نہیں لے رہے مولانا صاحب کی ایڈوائز کو؟ دیکھیں میں کوئی ایسا ایڈورس ریمارک نہیں دینا چاہتا, میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک تو ساری حکمت عملیاں ہم نے خود بنائی ہیں, اور اس میں ماشاءاللہ بہت سو کے ریزلٹس بہت اچھے آئے ہیں. سیاست ہے, کئی سیاسی محاذ جو ہیں ان پہ آپ کو فتح ہوتی ہے, اور کئی دفعہ آپ کی ذات آپ کو پسپائیپی دے دیتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس حکمت عملی نہیں ہے. کئی دفعہ معاملات اس طریقے سے نہیں چلتے جس طرح آپ لے جانا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو اے پرفیکٹ حکمت عملی اینڈ دا آپشنز دیٹ وی آر لیفٹ ود. آئی تھنک احتجاج واز دا اونلی آپشن. یا تو ہم نے حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہو یا ہم نے حکومت کو کوئی ووٹ دینا ہو, تو پھر تو ہم ایسی مسئلتوں کے اوپر جائیں. تو مولانا صاحب جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے گورنمنٹ کو ووٹ, جو کہ ہمارے ساتھ انگیج رہے, بٹ میں بصد احترام جو ہے وہ ان سے اختلاف کروں گا, اور میں کہوں گا کہ نہیں, ہمارے پاس حکمت عملی بھی ہے, اور حکمت سب سے بڑی بات, اس حکمت عملی پہ عمل کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ بھی ہیں, اسٹریٹ پار بھی ہے. سو خاطر جمع رکھیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. کوئی اللہ پہ توکل بھی ہونا چاہیے. اور 24 کا دھرنا, 24 کو اسلام آباد آ رہے ہیں, یعنی کہ 24 کو سارے قافلے روانہ ہو رہے ہیں, آپ خود بھی اور علی امین صاحب, سارا کچھ میدان تیار ہے؟ بالکل سارے آ رہے ہیں, بالکل آ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہاں جی جی, اپنے علی امین صاحب کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایشو جو کی ہے وہاں سے نکلنے کے بعد وہ آپ نے پڑھی ہوگی, انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہو, نعرہ بھی دے دیا انہوں نے نا, اب نہیں تو وہ سارا ہمارے وہ سارا بڑا مشکل تھا. سو لیٹس سی. تھینک یو ویری مچ. جناب شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں ہم تو آ رہے ہیں, کچھ بھی ہو جائے 24 کی تاریخ آگے نہیں بڑھنے لگی, یہ کہتے ہیں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب. آپ نے آج دیکھا اسلام آباد کا ڈی چوک مرکز نگاہ تھا, جہاں پر آپ نے دیکھا پولیس کی واک, نعرے شارے, یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا تھا. ہم نے زحمت دی, ہمارے ساتھ ٹیلی فون نمبر ہے DIG جناب سید علی رضا صاحب, تھا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا سارے کا سارا معاملہ. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ کیوں مناسب ضروری سمجھا گیا یہ آپٹکس دینے کا کہ جناب وہ ریلی, نعرے وارے, جو منظر ہم نے دیکھے؟ یہ روٹین کے پولیس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس میں شو آف پاور بھی ہوتا ہے, اور یہ ہم پولیس کو اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں, اور دس واز اے روٹین ایکٹیویٹی. کبھی سرچ آپریشن ہو رہتے ہیں, اور کبھی پریزنس
شو کی جاتی ہے. تو اٹ واز لائک روٹین ورک. اوکے, تو سر ظاہر ہے ایز وی اسپیک ابھی اب سے کوئی 72 گھنٹوں بعد اسلام آباد کی کال ہے. ابھی خود اس پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیو اس بات کو دہرا بھی رہے تھے کہ کم ووٹ میں ہم 24 کو اسلام آباد آ رہے ہیں. سو اس وقت اسلام آباد پولیس کو کیا ہدایات ہیں؟ کسی مجمع کو اسلام آباد آنے دیا جائے گا یا 144 لگی ہوئی ہے نہیں آنے دیا جائے گا؟ بھائی جو جیسے آپ نے خود کہا ہے, اگر 144 ہے تو وہ ایک قانون ہے, سب کو اس کا پتہ ہے اور تمام پاکستانیوں کو پتہ ہے. اس کے مطابق بالکل ہم جو چیز قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, وہی میرا فرض ہے, وہ میری ڈیوٹی ہے اور وہ پولیس کرے گی ایز پر لا. باقی جو اسلام آباد میں ہے جو بھی لا کے مطابق چیزیں ہوں گی وہ کی جائیں گی اور لائک پولیس اپنا رول ادا کرے گی جو لیگلی جو وہ باؤنڈ ہے, جو اس کی ڈیوٹی ہے. جی, اور میں نے ٹھیک کہا ہے نا 144 ہے نا اور 24 تاریخ تک امپلیمنٹڈ ہے, رائٹ؟ سوری دوبارہ کہیے گا. جی میں نے ٹھیک کہا ہے نا, فیکچولی اگر میں غلط ہوں تو کریکٹ کیجیے کہ 144 لگی ہوئی ہے نا اسلام آباد میں اور 24 تک بھی ہے. 100% لگی ہوئی. جی بالکل لگی ہوئی, ٹھیک بات ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, 144 لگی ہوئی ہے, بالکل لگی ہوئی ہے. جس کا مطلب اسلام آباد کی حدود میں آپ 4 سے زائد لوگوں کو مجتمع نہیں ہونے دیں گے. یہ قانون کہتا ہے جی, بالکل ایسے یہ قانون کہتا ہے, 144 کا قانون یہی کہتا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ جب لوگ ہوں تو وہ نہیں اکٹھے ہو سکتے اور تمام پاکستانی اور اسلام آباد کے لوگ سارے وی آل آر لا ابائڈنگ اور یقیناً ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی, اور کچھ گرفتاریاں آن کارڈ ہیں اسی 144 کے وائلنس 144 کو وائلیٹ کرنے کے امکان کے پیش نظر 1-2 دن میں؟ ابھی آپ نے کہا ہے کہ قانون ہے, قانون کی وائلیشن کوئی بھی کرے اس میں گرفتاری ہونی چاہیے, قانون یہی کہتا ہے اور قانون کی امپلیمنٹیشن بالکل ہوگی. وہ تو جب کوئی آئے گا وائلیٹ کرے گا تو اٹھائیں گے, لیکن اس سے پہلے اس خدشے کے پیش نظر کہ شاید فلاں لوگ نقص امن کا باعث بن سکتے ہیں, کچھ کل سے یا پرسوں سے گرفتاریوں کا راؤنڈ ہونا ہے کوئی شروع؟ کوئی ایسی اسپیشل چیز نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ سمپل کوئی جو میں نے کہا ہے کہ جب 144 لگی ہوئی ہے تو جب سامنے آتا ہے وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے ایکشن کرنا ہوتا ہے, تو وہ بالکل کریں گے جب کوئی آتا ہے, تو کیونکہ وہ لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے چاہے وہ آنے والا میں ہوں, آپ کے کوئی گھر والے ہوں یا کسی صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہو. بات یہ ہے کہ قانون اگر تو کسی کو دیتا ہے چھوٹ, میرے گھر والوں کو دیتا ہے یا آپ کو دیتا ہے تو چھوٹ ہے, نہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. دس از لا, لا از ایکول فار ایوری ون. فائنل کوشچن سر, یہ مائی فیملی اور یو. کریکٹ. فائنل کوشچن, یہ دعویٰ کیا ایک سیاسی جماعت نے کہ جناب ہم نے اپنے بہت سارے لوگ گرفتاریوں کے خدشے کے پیش نظر 10,000 کو انہوں نے فگر دیا ہے کہ ہم نے اسلام آباد موو کر دیا آلریڈی. ظاہر ہے چھوٹا شہر ہے, اس میں اتنی بڑی موومنٹ ہو تو نوٹس ہوتی. آپ کو کوئی ایسی کوئی ان یوزل موومنٹ نوٹس ہوئی ہے اسلام آباد میں؟ نہیں جی بالکل نہیں, میرے علم میں نہیں آئی, کیونکہ یہاں پہ اسلام آباد جیسے آپ نے کہا چھوٹا سا بھی ہے, انٹیلیجنس ٹینٹیکلز بھی ہیں اور اس طرح کی کوئی چیز. آپ کا نہیں خیال کہ اتنی بڑی کوئی موومنٹ ہو گئی ہے 10,000 لوگ آگے, ایسا نہیں لگتا آپ سر؟ نہیں, اس طرح کی کوئی انفارمیشن ہمیں تو نہیں ہے, یا کوئی چیز ایسی نظر تو نہیں آ رہی, کیونکہ کوئی ابھی ایز سچ کوئی سامنے چیز نہیں ہے. جی تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ ڈی آئی جی صاحب سے بات بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے آپ یہ تازہ ترین خبر سن لیجئے. عمران خان صاحب پر درج مقدمات کے حوالے سے عمران خان صاحب پر تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے. عمران خان صاحب کو تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے. مقدمہ جلاؤ, گھیراؤ, پتھراؤ, پولیس سے مزاحمت, سرکاری املاک کے نقصان رسانی سمیت دیگر واقعات پر درج کیا گیا ہے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں تفتیشی ٹیم عمران خان صاحب سے تفتیش کر رہی ہے اور عمران خان صاحب کو کل جسمانی ریمانڈ کے حصول کے لیے عدالت کا وہ سامنا کریں گے. راولپنڈی پولیس نے آفیشیلی یہ بیان جاری کر دیا ہے. راولپنڈی پولیس یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو مزید مقدمات میں باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے. علیمہ خان صاحبہ کا ہم نے آپ کو چلایا تھا شارٹ تھوڑی دیر پہلے کہ وہ کہہ رہی تھی مجھے لگتا ہے شام تک اور مقدمات آ جائیں گے. ہم نے کہا تھا رات ہو گئی, یہ مقدمات نہیں آئے, آ گئے. راولپنڈی پولیس بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب پر جلاؤ, گھیراؤ, پتھراؤ, پولیس سے مزاحمت, سرکاری املاک کی نقصان رسانی سمیت دیگر واقعات پر انسداد دہشت گردی کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. گرفتاری ڈال دی گئی ہے
اس سے آپ آگے کے منظرنامہ کا اندازہ لگا لیجئے۔ اللہ حافظ۔